ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله اللہ ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم کہ آسانی فرمائے تم پر. وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفا بہت زیادہ کمزور. اللہ کریم نے انسان کی اصلیت میں کمزوری، کم ہمتی، عاجزی، انکساری، ضعیفی کو رکھ دیا ہے. انسان زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی کمزوری، ضعیفی، انکساری، عاجزی اور کم ہمتی سے مستثنا نہیں ہو سکتا. پیدائشی طور پہ بھی انسان کمزور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے علاوہ جب بھی کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا پہ آتا ہے، وہ فوراً چلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی جانور کا. لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کو چلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو یہ پیدائشی طور پہ انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا ضعیفا، بہت زیادہ کمزور. اور پھر انسان جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے. عام طور پہ انسان جوانی کے اندر انسان کو انسان نہیں سمجھتا، لیکن چند کمزوریاں ایسی ہیں کہ جوانی کے اندر بھی انسان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. مثلا بھوک کا لگنا. بھوک ایک ایسی کمزوری ہے انسان کی کہ انسان جوان بھی ہو تو اگر اس کو بھوک لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. نیند کا آنا، اونگ کا آنا، یہ نیند اور اونگ ایسی کمزوری ہے کہ جوانی کے اندر بھی بولو آتی ہے، کمزور کر لیتی ہے. اور اسی طرح تھک جانا، یہ تھکنا بھی کمزوری ہے. یہ انسان کی جوانی کے اندر بھی انسان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. یہ انسان جوانی کے اندر بھی انسان تھک جاتا ہے. اور پھر جب انسان بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. انسان کی آنکھیں کمزور، انسان کی ہڈیاں کمزور، انسان کے اعصاب کمزور. اسی کمزوری کا حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ذکر کیا تھا، کہا تھا رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. یہ وہی کمزوری ہے جو بڑھاپے کے اندر انسان کو آتی ہے. ہمارے بابے ماشاءاللہ تکڑے ہیں، انہوں نے دیسی گھی کھایا ہوا ہے اور کھجور اور کاوا، یہ کمزور نہیں ہونے دیتا. ماشاءاللہ کھانسی ختم ہو گئی باپوں کی، کھجور اور کاوا کھا، کھجورے کھا کے نا، کاوا پی کے کھانسی ختم ہو گئی. کھانسی کی آواز نہیں آتی نماز میں. یہ کمال ہے کھجور اور کاوے کا. میرا جی کرتا ہے کہ کھجور اور کاوے کے اوپر ایک مستقل درس ہو، اتنی یہ عظمت والی چیز ہے. اللہ اللہ. تو بڑھاپے کے اندر انسان جب جاتا ہے تو انسان کے سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. اسی کمزوری کا اعلان حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا تھا. کہا تھا بعد اللہ اللہ وقتا، اے میرے اللہ، یا صفا علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. اللہ یوسف کی جدائی کے اندر میری آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی چلی گئی ہے، سفید ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں. تو بڑھاپے کے اندر انسان جب جاتا ہے تو مزید کمزور ہو جاتا ہے. چند کمزوریاں ایسی ہیں، نیند کا آنا، بھوک کا لگنا اور اونگ کا آنا، سونا، بیماری، تھکاوٹ، یہ ایسی کمزوری ہے کہ یہ انسان سے
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان بول لو ضعیفہ، خلق الانسان ضعیفہ۔ اللہ کریم نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الناس، او لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب میں اللہ کے دروازے کی کیا ہو؟ فقیر۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ توجہ، ایک بزرگ گزرے انہوں نے قرآن کی لغت لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مفردات القرآن۔ اللہ اللہ، مفردات القرآن کے اندر امام راغب نے فقیر کا معنی کیا ہے، فقیر کا۔ توجہ، امام راغب نے قرآن کی لغت لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر مفردات الکتاب کے اندر فقیر کا معنی کر رہے ہیں۔ توجہ سے سننا، کہتے ہیں کہ دراصل کلام عرب کے اندر فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، جس انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، وہ چلنے کے اندر دوسرے کا محتاج، کھانا لانے کے اندر دوسرے کا محتاج، کروٹ بدلنے کے اندر دوسرے کا محتاج۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تم تو میں اللہ کے دروازے کے اس طرح محتاج ہو جس طرح جس انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تم سارے کے سارے میں اللہ کے دروازے میں کیا ہو؟ محتاج ہو، کیونکہ میں اللہ نے تمہیں فقیر بنایا ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا یرید اللہ، ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان یخفف عنکم، کہ آسانی فرمائے، آسانی والے احکامات نازل کرے۔ میں نے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا تھا، پھر میں نے کہا اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو لوڈیوں سے کر لیا کرو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تمہارے لیے آسانی والا قانون نازل کر دیا۔ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ان یخفف عنکم، کہ آسانی فرمائے تم پر، وخلق الانسان ضعیفا، آسانی کا حکم اس لیے بنایا، اس لیے نازل کیا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے پیدا ہی بہت زیادہ کمزور کیا ہے۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھنا، یہ صفحہ نمبر ہے 370، سورۃ روم صفحہ نمبر 370، اور سورۃ روم کی آیت نمبر ہے 54، صفحہ نمبر 370۔ جی اللہ اراد فرما رہے ہیں اپنی ذات کا تعارف۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزور، پیدائشی طور پہ تم کیا ہو؟ من ضعف، کمزور، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کر دی، جوان بنا دیا۔ جوانی کے اندر ہم نے بہت ساری کمزوریاں تم سے دور کر دی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کمزوری جو ہے نا، کھانے والی، پینے والی، سونے والی، یہ جوانی کے اندر بھی انسان سے جدا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، رات کا اکثر حصہ گزر گیا ہے، میرے محبوب وہ صحابہ کہتے ہیں محبوب جی تھوڑا سا آرام کر لیں، پڑاؤ ڈالیں، آرام کر لیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی پڑاؤ ڈالو، اور صحابی نے اپنی اپنی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، سامان اتارا، سونے لگے۔ میرے محبوب کے ذہن کے اندر خیال آیا میں بھی تھکا ہوا، کون؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ نے میں محمد کو بھی کمزور کر دیا، میرے صحابہ بھی تھکے ہوئے، اور میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو آج رات کو سوئے نہ اور ساری رات پہرا دے؟ تمام صحابہ تھکے ہوئے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا یار تھکا ہوا تھا میں بھی ہوں، کوئی کیوں نہ ہو کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی سو رہے ہو، اور میں بلال پہرے داری دے رہا ہوں، اس سے بڑی سعادت والی بات کون سی ہوگی؟ سینے
رات پہرا دوں گا تاکہ صبح کی نماز قضا نہ ہو، میں تمہیں صبح کی نماز کے لیے بیدار کروں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کی طرف منہ کیا، کچاوے کے ساتھ ٹیک لگائی، اس ارادے سے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ جب صبح طلوع ہوگی، صبح صادق طلوع ہوگی، میں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں گا، ابو بکر عمر عثمان کو بیدار کروں گا، اور کائنات کے لوگوں، ساری کائنات کا سردار پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ابو بکر سو گئے، عمر سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، پہلے دار صاحب بھی سو گئے، ساری رات گزر گئی۔ جب سورج طلوع ہوا نا تو سورج کی شعائیں یہ لگی میرے محبوب کے نرم چہرے کے اوپر، سب سے پہلے بیدار ہو گئے امام الانبیاء جناب اللہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، میرے صحابہ نماز گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی نا، ایک صحابی اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، تمام اٹھ گئے۔ دیکھا نا تو پہلے دار صاحب ابھی تک بولو سو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب جی اجازت دو نا میں جا کے اس سے پوچھوں کہ پہلے داری کی ذمہ داریاں لینے والے پہلے دار اسی طرح کرتے ہیں جیسے تو نے کیا؟ فرمایا نانا عمر تیری طبیعت کے اندر سختی ہے، کہیں میرے بلال کے ساتھ تو جا کے سختی نہ کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دے رہے فرمائے وہ کی بنا پہلے دار صاحب تمہارے ساتھ، تو پہلے داری کی ذمہ داریاں لے کے بیٹھا تھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بخاری اٹھا کے دیکھیے گا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو کچھ۔ ایک منٹ کے لیے آپ بیدار ہے، ایک منٹ کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ فجر کی نماز ہماری قضا ہو جانی ہے، اللہ کے رسول سوتے؟ بولو یا اپنی ایمانداری سے بولو، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قرآن پاک میں سوتے؟ قطعاً نہ سوتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کل کا بھی علم تھا، پرسوں کا بھی علم تھا، قیامت کے دن کا علم تھا، انہوں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ ہم نے سونا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنا بلال تیرے ساتھ؟ فرمایا اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، محبوب جی جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمہاری جانیں ہیں، میں بلال کی جان بھی اسی کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جس نے تمہیں نہیں سونے دیا، اس نے جس نے تمہیں سلا دیا، اس نے میں بلال کو بھی سلا دیا۔ اولاد و انسان جوان ہو جائے لیکن پھر بھی نیند والی کمزوری، بھوک والی کمزوری، تھکن والی کمزوری انسان سے جدا، اس لیے فرمایا اللہ الذی وذات خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف، کمزوری کی حالت کے اندر، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کائنات کے رب نے تمہیں جوانی عطا کر دی، طاقت عطا کر دی کمزوری کے بعد، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر جوانی کے بعد قوت کے بعد ہم نے تمہیں بڑھاپے کے اندر قدم رکھا تو ہم نے پھر تمہیں کمزوری کے اندر داخل کر دیا، پھر تم کمزور ہو گئے، تمہارے اعصاب کمزور وشیبہ، اور تمہارا بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اندر تم کمزور ہو گئے۔ یخلق ما یشاء، اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات کا رب جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس نے کبھی کسی سے مشورے نہیں کیے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ یہ جاننے والا اور القدیر خوب طاقت رکھنے والا ہے۔ تو کمزوری انسان سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، نیند والی کمزوری، اونگ والی کمزوری، تھکن والی کمزوری
اور کھانے پینے والی کمزوریاں ایسی ہیں، انسان جوان بھی ہو پھر بھی یہ کمزوریاں انسان سے دور نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیوں توجہ، کمزور کے اندر کمزوریاں نہ تلاش کیا کرو۔ اور اللہ نے انسان کو بنائے کمزور ہے، پھر کمزوریاں تلاش کرتے ہو؟ جس کی پیدائشی طور پہ جس کی تخلیق ہی کمزور ہے، کون انسان ہے جس میں کمزوریاں نہ ہو؟ یہ کمزور پیدا کیا ہے اور کمزور کے اندر پھر یہ مزید کمزوریاں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے تو کسی نے کہا ہے نا، رہے ساری زندگی لوگوں کے عیب تلاش کرتے، کمزوریاں تلاش کرتے رہے ساری زندگی لوگوں کے عیب تلاش کرتے، جب اپنے پہ پڑی نظر تو جہاں میں کوئی برا نظر نہ آیا۔ اپنی کمزوریوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آئیے سبق کی طرف، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ان یخفف عنکم، کہ کائنات کا رب تمہارے پر آسانی والے احکامات نازل کرے۔ پہلی شریعتوں کے احوال پڑھیے گا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پڑھیے گا، اللہ نے بہت آسان دین دیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ وضو کے اندر آسانیاں، نماز کے اندر آسانیاں، حج کے اندر آسانیاں، روزے کے اندر آسانیاں۔ پہلے لوگوں کے اوپر مشقت والے احکامات ہوا کرتے تھے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت کمزور ہے، اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں بنائی ہیں۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرمایا ان یخفف عنکم، کہ آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے تم پر۔ وخلق الانسان ضعیفا، آسانیاں میں اللہ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ انسان میں نے کمزور بنایا ہے۔ انسان تخلیقی طور پہ بھی کمزور، لیکن جب انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے نا، موت، تو انسان پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ